نصلي ونسلم على رسوله الأمين الحكيم كريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان جس کی توفیق سے ہم بارگاہ لم یزل میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. بے بہا درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی جمیع آل و اولاد پر جن کے تبسم اور تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو نعمت ایمان اور نعمت پاکستان عطا فرمائی. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آج 14 اگست کے موقع پر جہاں یوم آزادی ہے قوم یوم آزادی منا رہی ہے، وہاں ماہ ربیع الاول کا چاند بھی آج شام کو طلوع ہوگا اور وہ ان آقا کی آمد کا سلسلہ اس جشن میں شروع ہوگا کہ جن کی آمد سے ساری کائنات کو آزادی نصیب ہوئی، آزادیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. اللہ پاک ہمیں حضور کا صدقہ حقیقی آزادی کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب گرامی بہنیں، آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 81 پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کان للرحمن ولد. میرے محبوب آپ اپنے غلاموں کو بتا دیجئے اگر کوئی رحمان کا یعنی اللہ کا بیٹا ہوتا وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اس کی سب سے پہلے عبادت میں محمد کرتا. اب یہ ایک شرطیہ جملہ ہے کہ ان سے جو شروع ہوا اگر ہوتا بیٹا اللہ کا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں محمد کرتا ہے. اس کی ضرورت کیا پڑی یہ بات بتانے کی؟ لا الہ الا اللہ کافی نہیں تھا، وَاعْبُدُ اللَّهَ کافی نہیں تھا. یہ بتانا پڑا کہ محبوب آپ انہیں بتا دیں اگر اللہ کا بیٹا تھا. جب اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں، پاسبلٹی ہی نہیں، تو پھر اگر کیوں لگا؟ بڑا غور و فکر کیا اس کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں آئے اس اگر کے پیچھے راز کیا. ایک راز تک پہنچا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی شان اور محبوب کی آل کی شان ہمیں سمجھانی تھی. اس نے مثال ایسی دی تاکہ قیامت تک جس کا کوئی توڑنا ہو. اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اے محمد بتا دے سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. یہ کیا یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا ہوتا تو بیٹا اپنے باپ کے راستے پر ہوتا؟ بیٹے تو اپنی مرضی کرتے ہیں. بیٹے نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، بیٹے نے اپنی مرضی کی. بیٹا اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلوں میں آزاد ہوتا ہے. پھر یہ کیوں کہا اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو محمد سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا.
اس لیے کہ بیٹا باقی سارے فیصلوں میں آزاد ہے، لیکن بیٹا ہونے میں اپنے باپ کا جزو، بیٹا اپنے باپ کا جزو بدن ہوتا ہے۔ بیٹا باقی ساری چیزوں میں آزاد ہے، لیکن اپنے ابا کے ابا ہونے کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ باپ کا چناؤ بھی میں اپنی مرضی سے کر سکتا، اسے اپنے باپ کا جزو بدن بننا پڑے گا۔ یہ الوہی فیصلے ہیں۔ جب وہ باپ کا جزو بدن بنے گا اس صفت میں وہ اپنے باپ جیسا ہوگا، اس صفت میں، اس لیے شجر اس کو کہتے ہیں۔ جزو بدن ہونے میں وہ باپ جیسا ہے، باقی جس کو مرضی اپنا آئیڈیل بنا لے، لیکن جزو بدن ہونے میں اس کا آئیڈیل کوئی اور نہیں ہو سکتا، باپ ہی رہے گا، کیونکہ وہ باپ کے بدن کا حصہ ہے۔ اب جب اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ کا جزو بدن ہوتا، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی ہے۔ جو حق اللہ کا ہے وہی بیٹے کو حاصل ہوگا۔ بھلے بیٹا اپنی زندگی کے فیصلوں میں آزاد ہوتا، لیکن اس کو حق وہ ضرور ملتا جو اس کے باپ کو مل رہا ہے۔ یہ نکتہ اور اللہ نے خود براہ راست میں کہا، قل محبوب آپ ان لوگوں کو سمجھا دیں۔ محبوب کی زبان سے سمجھوانا، اس کے اندر یہ پیغام دینا تھا کہ محبوب ہمارا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور آپ بھی کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ نے بہت تانا ہے اپنی گود میں ممبر رسول پر، مسجد نبی کے ممبر پہ اپنے بیٹوں حسن و حسین کو بٹھانا ہے اور ان کی سرداریوں کے اعلان کرنے ہیں۔ ان نبنی ھذا سید، حضرت امام حسن مجتبی کو کہنا ہے، کوئی بات میں کہے جی نہیں، بیٹا تو بیٹا ہے نا جی، باپ باپ ہے، ابنی اگر حضور نے کہہ دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ فرمایا فرق پڑتا ہے، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا جیسا بھی ہوتا، عبادت اگر خدا کا حق ہے خدا کے بیٹے کا بھی ہوتا، اگر محمد عربی محبوب خدا ان کا بیٹا ہوتا، رسالت تو ختم ہو گئی، حضور خاتم النبیین بن کے آ گئے، لیکن جو عزت مصطفیٰ کا حق ہے وہ مصطفیٰ کے بیٹے کا حق بھی ہے، جو احترام مصطفیٰ تیرا حق ہے وہ تیرے بیٹے کا بھی حق ہوتا۔ اے میرے محبوب، جو ادب اور تعلیم تیرا حق ہے وہ تیرے بیٹے کا حق بھی ہوتا۔ تو سن کائنات کو بتا دے، جسے مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے اسے مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرنا پڑے گا، اور جسے محبوب خدا کے بچوں حسن و حسین کا حیا نہیں، اس شخص کو مصطفیٰ کا بھی حیا نہیں۔ یہ بات اللہ نے کچھ چیزیں اپنی کسی کو سمجھانے کے لیے کسی کی طرف ڈائیورٹ کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن مجتبی، ان کا پرسوں یوم سال گزرا، یوم شہادت گزرا۔ آپ اپنی جوانی کے ایام میں حضرت عدی بن حاتم، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کی صفوں میں مسلمانوں کی شامل ہوئے، ان کے والد حاتم تائی بڑے سخی تھے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے کہا نہیں، ان کا ٹھکانہ جنت نہیں بن سکتا۔ تو یہ عدی بن حاتم حضرت امام حسن سے ملا کرتے تھے، گپ شپ لگایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن یہ اپنے باپ کی بات کرنے لگے، تو کہنے لگے حسن میرا باپ بڑا سخی تھا، اور ان کی سخاوت کے قصے آپ کے بابا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی کمال کا واقعہ سنو اپنے باپ کے۔ عدی بن حاتم کہنے لگا کہ میرے والد کے پاس اگر کچھ سائل آ جاتا تو میرا والد جہاں بیٹھا ہوتا تو دوسرے دروازے ہوتے جن سے سائل آتے، ایک سائل اگر ایک دروازے سے آتا وہ جھولی پھیلاتا تو میرا باپ اس کو خیرات ڈال دیتا، وہ چلا جاتا، تھوڑی دیر بعد وہ اگر اس دروازے سے نہیں دوسرے دروازے سے آ جاتا، میرا والد پہچان کے بھی انکار نہ کرتا کہ بھئی پہلے تو میرے دیے کیوں ہے، وہ دوبارہ دیتا۔ سائل جاتا، دیکھتا تیسرے دروازے سے سائل جا رہے ہیں، اس سے آ جاتا، میرا والد پھر اس کی جھولی میں کچھ نہ کوئی ڈال دیتا، پھر وہ چوتھے دروازے سے آتا، پانچویں سے آتا، چھٹے سے آتا، 7 دروازے تھے حاتم بھائی کے عطا کرنے والے۔
وہ کہنے لگا کہ میرے والد کی یونیک شان یہ تھی کہ اگر کوئی 7 دروازوں سے بھی آ جاتا ایک ہی سائل پلٹ تو میرا والد کبھی بھی انکار نہ کرتا، اس کو 7ویں دروازے سے بھی اسی طرح دیتا جیسے پہلے دروازے سے پہلے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کن کے دروازے پر وہ بیٹھا ہوا ہے؟ کریموں کے دروازے پر، اور یہاں بھی اپنے باپ کی کہانی سنا رہا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا جنہیں بڑوں کے دروازے پہ بیٹھ کے بھی اپنی بڑائی یاد آتی ہے، یہ بڑا میں خاص نقطہ دے رہا ہوں۔ امام حسن کے پاس بیٹھ کے اپنے باپ کی کہانی سنائی۔ امام حسن مجتبیٰ نے ساری کہانی سن کے کہا اچھا تو نے کہانی سنا لی؟ اس نے کہا سنا لی۔ کہا مجھ سے سنو گی؟ اس نے کہا جی سنائیے۔ کہا وہ تیرا باپ تھا، ایک دروازے سے سائل آیا، اس نے دیا، سائل مطمئن نہ ہوا، اسے دوسرے دروازے سے آنے کی پھر حاجت باقی رہی، وہ دوسرے سے آ گیا، دوسرے سے تیرے باپ نے دیا، وہ لے کے گیا، پھر اس نے دیکھا ضرورت تو پوری نہیں ہوئی، ضرورت باقی ہے، وہ تیسرے دروازے سے تب آیا جب پچھلے 2 دروازوں سے ضرورت پوری نہ ہوئی، تیسرے سے بھی تیرے باپ نے دیا، تھوڑا دیا، اس کی ضرورت پھر پوری نہ ہوئی، وہ چوتھے سے آ گیا، چوتھے سے پوری نہ ہوئی، 5ویں سے آ گیا، 5ویں سے ضرورت پوری نہیں ہوئی، 6 سے، حتیٰ کہ 7ویں سے اس کو آنا پڑا، اور 7ویں کے بعد وہ آپشن بچی نہیں تھے، دروازے ہی 7 تھے، مگر سن عدی بن حاتم، تو حاتم تائی کے کس نے ہمیں نہ سنا، میں اس محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرا نانا وہ سخی و کریم تھا جو میرے نانا کی چوکھٹ میں سائل آ جاتا، میرے نانا اسے ایک باری اتنا عطا کر دے کہ دوبارہ پلٹ کے اسے مانگنے کی حاجت نہ رہتی، بلکہ میرے مصطفیٰ کا گداگر مصطفیٰ سے لے کر دوبارہ لینے والا نہیں دینے والا بن جاتا۔ میرے نانا کا در وہ ہے، کس کریم کے پاس بیٹھ کے کیا باتیں کر رہا ہے کہ اس دروازے سے کسی کو ایک بار بھی مل جاتا، دوبارہ اس کی حاجت ختم ہو جاتی، مزہ تو تب دینے کا اگلے کی حاجت ہی ختم ہو جائے، ضرورت ہی ختم ہو جائے، اتنا دو، فرمایا اس کے بعد وہی حاجت مند، وہ حاجت مند نہ رہتا، وہ خود حاجت روا بن جایا کرتا۔ اچھا اب یہ تو واقعہ ہے، لیکن اس میں بات کیا ہے؟ اندر کی کہانی، بات وہ اپنے گھر کی کر رہے تھے، لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی عاجزی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اس نے تو اپنے باپ کا نام لے کے کہا نا ہمارا گھر، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر کا شعار ہے، بات اپنے گھر کی ہی کر رہے تھے، مگر بڑے ہمیشہ اپنے بہت بڑے جو ان کی طرف خود عاجزی پہ چلے گئے، یہ نہ کہا ہم بھی ایسے ہیں، اپنے نانا کی مثال دے کر، مگر اندر سے جب امت اس واقعے کو پڑھتی ہے اور اگر کسی امت میں حیا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا ہو، اسے سمجھ میں آ جاتی ہے مجتبیٰ کا در اور مصطفیٰ کا در یہ 2 در نہیں ہیں، جو در مصطفیٰ ہے وہی در حسن مجتبیٰ ہے۔ دینا ہر امام حسن مجتبیٰ کا دینا ہے، اور حسن مجتبیٰ کا دینا محمد مصطفیٰ کا دینا ہے۔ بتانا در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ تم ساری زندگی 7 دروازوں سے دے کر بھی تمہارے باپ کے سائل پھر بھی حاجت مند رہے، ہمارے دروازے پہ آ جائے، ہم اتنا نوازتے ہیں، حاجت بھی پوری کر دیتے ہیں، حاجت روا بھی بنا دیتے ہیں۔ سنن ترمذی میں کہ 2 حدیثیں ایک پڑھ رہا ہوں، 3781 نمبر حدیث، اور اسی سنن ترمذی میں دوسری روایت بھی موجود ہے، ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے کہ حضور نے انہیں کہا اے ام سلمہ، آج میں اندر جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، تم دروازے پہ پہرے دار بن کے کھڑی ہو جاؤ، اور آج کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ پوچھا یا رسول اللہ خیر ہے؟ کہا آج اللہ کی بارگاہ سے ایک ایسا فرشتہ اترنے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، پہلی اور آخری بار آئے گا اور مجھ سے ملاقات کرنے آئے گا، خاص ملاقات ہے، خاص میٹنگ ہے، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ اور دوسرے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں 3781 نمبر حدیث میں ان کی ماں نے پوچھا بیٹا حضور سے کب ملنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا اتنے دن ہو گئے۔ ماں ناراض ہو گئی،
اپنے بیٹے سے، حضور کو اتنے دنوں سے نہیں ملنے گی۔ جب ماں ناراض ہوئی تو وہ پڑے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ماں آج مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں گا اور میں آپ کی بخشش کی دعا بھی حضور سے کروا دیا۔ اماں کو راضی کرنا تھا کہ حضور سے آج آپ کی بخشش کی دعا کروا گا۔ پتہ چلا یہ بخشش کی دعائیں صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتی، زندگی میں بھی کروانی چاہیے۔ کبھی اپنی بخشش کی بھی گھر میں دعا رکھی گئی، مرنے کے بعد بجائے آپ کا بچہ رکھے تو آپ پتہ نہیں رکھے یا نہ رکھے، خود زندگی میں کروا کے جائے گا۔ یہ طریقہ صحابہ پیغمبر کا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے وہ فرماتے میں نے مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی۔ حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر حضور نوافل میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ حضور نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر نوافل پڑھے، حتیٰ کہ حضور مسجد سے نکل کر چلے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کہتے راستے میں اچانک حضور رکے، پیچھے نہیں مڑے، کہا کون ہے؟ حذیفہ۔ کون ہے؟ کہا ساتھ حذیفہ نام بھی نہیں، کون ہے حذیفہ؟ یعنی حضور پہچان رہے ہیں پیچھے آنے والا کون ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہم اغفر لأمک، اللہ تیری ماں کی بخشش فرمائے، یعنی جو حضرت حذیفہ کے دل میں ہے مصطفیٰ جان بھی گئے اور اس کے دعا بھی فرما دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر پیغمبر نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات دوسری حدیث میں سلمہ والے میں حضور نے کہا خاص فرشتہ آنے والا ہے، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حضور اندر چلے گئے، ام سلمہ کہتی ہے میں نے کسی کو نہیں جانے دیا مگر حسنین کریمین آئے، بھلے میں انہیں کیسے روک سکتی تھی۔ وہ اندر چلے گئے۔ اب میں پریشان تھی کہ حضور مجھے ڈانٹے نہ۔ آقا جب باہر تشریف لائے میں نے کہا سونے میں نے باقی تو کسی کو نہیں آنے دیا مگر یہ وہ شہزادے ہیں جو مجھ سے رک نہ پائے، بس اندر چلے گئے۔ آقا نے مسکرا کے کہا ام سلمہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو روکنا بھی نہیں تھا، فرشتہ بھی انہی کے گھر کا کوئی پیغام دے رہا ہے۔ وہ پیغام ادھر جو بتایا ادھر شدید میں حضرت حذیفہ کو بتایا۔ یہ دو روایات دونوں کے حوالے میں دے دیا۔ اب آپ گرامی اب بات کیا؟ آقا فرماتے ہیں فرشتہ اترا اور فرشتے نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے دو خوشخبریاں سنائیں۔ دونوں خوشخبریوں کا تعلق ایک ہی گھر سے ہے، دو گھروں سے نہیں ہے۔ امت کو کہاں کہاں پہ لے کے جاؤ گے، کس کس در پہ اس کا سر جھکاؤ گے، آؤ ذرا سمجھنا حضور کیا بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے مہمان خاص بن کر پیغام خاص لایا اور کہنے لگا محبوب دنیا کو بتا دیں کہ فاطمہ آپ کی بیٹی فاطمہ سیدہ تو شباب اہل الجنہ، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ آپ کی بیٹی یہ جنت کی ساری عورتوں کی جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی سب کی سردار صرف ایک ہوگی اور حسنین کی اماں سیدہ فاطمہ ہوگی۔ یہ پیغام دے کر فرمانے لگے، پھر فرشتہ کہنے لگا محبوب ایک خوشخبری اور سنیے، اسی فاطمہ کے جو دو لال ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمانے لگے جنت کے جوانوں کے سردار ایک نہیں دو ہیں، وہ جنت میں سارے جوان ہو کے جائیں گے اور ہر جوان جنتی کے سردار حسن و حسین دونوں ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جب جنت کی بات کی تو جنت کو مقید کر دیا دو سرداروں کے، سیدہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ جنت کے سرداروں میں حسن و حسین ہو گئے، نہیں، جنت کے سردار صرف حسن و حسین ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں سارے گوشت تب اولیاء ہر نیک اس نے جنت جانا یا نہیں جانا؟ اگر جنت جانا ہے سردار کو، اگر ان کی سرداری کو نہیں مانے گا تو سرداروں کی اجازت کے بغیر، ریاست کے حاکم کی اجازت کے بغیر اگر کوئی ریاست میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو ہمارے جناب میجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں سلوک فوج کیا کرتی ہے ان کے ساتھ۔ وہ جاسوس ہوتا ہے، اسے پکڑ لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا یہ پیغام حضور نے دنیا میں سنا کر امت کو، اصحاب کو، اور پھر ہماری تک حدیث کے ذریعے یہ بتا دیا ابھی پہلے فیصلہ کرو کسی جنت جانا ہے یا نہیں جانا۔ جنہیں حسن و حسین اچھے نہیں لگتے وہ یقیناً ان کی سرداری کو نہیں مانیں گے، جو ان کی وہ جو اپنے سردار اور بنا لیں گے خود صاف بتا۔ باقیوں کی سرداری جنت میں تو نہیں چلنی، آپ کے محلے میں چل سکتی ہے، محلے میں چل سکتی ہے، محلے میں جس کو مرضی سردار ہوتا ہے،
لیکن حضور نے بتا دیا کہ بھائی ان کی سرداری کو جو مانے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو ان کی سرداری کو نہیں مانے گا وہ کہاں جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یعنی سرداری مانے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ آؤ حضور علیہ السلام نے دنیا میں یہ بشارت دے کے امت کو یہ پیغام سنا کے کہا جا طالبان جنت، جنت بعد میں جانا، پہلے حسن و حسین کی غلامی کے سرداری کے کلادے گلے میں ڈالنا۔ اب جس کو سردار مانو گے، سنیں یار مجھے بڑا جملہ یاد آ گیا۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی کسی جماعت کا امیر ہو، وہ اگر دنیا سے چلا جائے، اس کی اولاد اگر نااہل بھی ہو، اس کی اولاد اگر اس امیر کے لیول کی نہ ہو، نااہل بھی ہو، لیکن اگر بعد میں جماعت اسے امیر بنا دے، اس بیٹے کو جو باپ کے جانے کے بعد نااہل ہو کر بھی اگر وہ امیر بن جائے، تو ساری جماعت کیا اس کو امیر مان کر اس کی تعظیم کرے گی یا نہیں؟ اس کو جھک جھک کے سلام کرے گی یا نہیں؟ اس کے کھڑے ہو کے استقبال کرے گی یا نہیں؟ عمر میں بھلے چھوٹا ہو، قد میں بھلے چھوٹا ہو، علم میں بھلے چھوٹا ہو، لیکن کہے کہ ہمارا امیر جماعت ہے۔ امیر جماعت ہونے کی وجہ سے دنیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے نااہل بچوں کو بھی دنیا فالوور ان کو اپنا امیر مانتے ہیں، ان کے سن کے پرچم و جھنڈے اٹھاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جن کی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ اہل ہو، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ جن کی اولاد سے بڑھ کر کوئی اہل کائنات میں نہ ہو، جو اپنی صلاحیتوں اور صالحیت کی بنیاد پر بھی اہلیت کے بالکل مرتبے پر فائز ہوں، اگر انہیں آقا اپنی اس نسل کو، اپنے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار ڈکلیئر کر دیں، اور نہ تمہاری مت ماری گئی ہے، نہ اہلوں کو سلام کرتے پھرتے ہو، ان جنت کے جوانوں کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ انہیں علیہ السلام کرتے ادھر سلام کرتے ان کو سلام بھی کرنے سے روکنے کے لیے وہ علی اور کہتے ہیں علیہ السلام نہ کہنا، علیہ السلام سے روکنا کیا مانے سلام نہیں کرنا۔ کبھی آپ کو یہ بات سمجھ میں عجیب نمونے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو گیا، تو بھائی جن سے اللہ راضی ہو، اللہ راضی جن سے نہ ہو سلام تو اسلام انہیں بھی کہتا کیا کر۔ اس کے مطلب آپ ان کی سلامتی کے خواہاں نہیں ہیں، اگر آپ ان کی سلامتی کی خواہاں نہیں ہیں تو آپ کی سلامتی کی ضمانت کون دے گا؟ میں اب جس نقطے پر آپ کو لے آیا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ لوگوں نے بہت قصے کہانیاں سنا دی، واقعی فتق کا لوگوں نے مسئلہ اٹھایا اور صحابہ اور اہل بیت کو جو سامنے کھڑا کر کے، جیسے کسی دنیا کے عدالت میں سگا باپ اور بیٹا سامنے کھڑے ہوئے، بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہوئے، پڑھے بغیر، تحقیق کیے بغیر، صرف اپنی پسند کے مولوی سے ظلم کرو۔ اب آپ گرامی بخاری پڑھیے، امام بخاری 6 مقامات میں حدیث لائے فتق کے مسائل، اور ایک جملہ ہر حدیث میں موجود ہے۔ پھر امام طبرانی کی موجب الکبیر کو پڑھی، یا امام بہقی کی سنن کو پڑھی، یا امام حیثمی کی مجموع الزوائد کو پڑھی، اور دیگر کئی کتب، البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ کے داماد البدایہ پڑھ لیں۔ ان سب نے اس باغ فتق کے مسئلے میں ایک بات لکھی ہے، وہ آپ کو لوگ نہیں سناتے۔ بات کیا سیدہ پاک ناراض ہوئی صدیق اکبر سے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ناراض کی ہو جاتی ہے دنیا میں، باپ بیٹے میں بھی ناراضگی ہوتی ہے، بھائی بھائی میں ہوتا ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت سیدہ پاک ناراض ہو گئی، آپ نے خلیفہ راشد ہو کر، اب ذرا کان کی کھڑکیاں دروازے کھول کے سنو، خلیفہ راشد ہو کر، خلیفہ بلا فصل ہو کر، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میرے سپاہی ہو جا کے سیدہ کو بلا کے میرے دربار میں لے آؤ، نہ نہ نہ، اکیلے تنہا صدیق اکبر محل سے نکلے، یعنی خلافت کا جو ہاؤس ہوتا ہے اس سے، پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلے، اور خود پیدل چل کے حضرت مولا علی سیدہ کائنات کے دروازے پہ جاتے۔
آج لوگ کہتے ہیں سید ہمارے پاس چل کے آئے، نعرے صدیق اکبر کے لگاتے ہیں. صدیق اکبر خلیفہ راشد ہیں، اور چل کے سیدہ ناراض ہو گئی تو سیدہ کائنات کے دروازے پر گئے، وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ نہیں کہ ایسے ہی اندر گھس گئے. اب تو پولیس فوجی ساتھ تو ایسے ہی گھس جاتے ہیں. نہیں، کھڑے ہو گئے. فوجی نہیں لے کر گئے تھا، سپاہی نہیں لے کر گئے. دروازہ نوک کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا. جی صدیق اکبر خیریت سے آئے؟ کہا سیدہ کائنات کو راضی کرنے ہیں. راضی کرنے آئے. آپ نے کہا رکیں، پھر میں سیدہ سے پہلے پوچھوں. اب حضرت علی نے صدیق اکبر کو دروازے پہ روک دیا. دروازہ دوبارہ بند کر دیا. اندر چلے گئے. اندر جا کے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ بھائی صدیق اکبر آئے ہیں اور آپ راضی کرنے آئے ہیں، اجازت دیں تو دروازہ کھولو، نہ دیں تو واپس کریں. یہ آج کے بادشاہوں کے ڈر والی کہانی نہیں ہے. اب حضرت علی نے سیدہ سے کیوں پوچھا؟ گھر کے سربراہ تو مولا علی ہیں، خود اندر لے آتے صدیق اکبر کو بٹھا دیتے، خلیفہ راشد. حضرت علی نے اپنے سمجھ سے بتا دیا کہ بے شک میں گھر کا سربراہ ہوں مگر کائنات کے سربراہ ہوں، میں سیدہ کائنات ہوں. کائنات سرداروں کی ماں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جنت کی خواتین کے سردار ہیں، اور جزو بدن مصطفیٰ ہیں. وہ سمجھتے تھے جو حضور کے جسم کا جزو ہو، فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ فضیلت میں علی سے بھی اوپر ہے. اور فضیلت کا تقاضا یہ تھا کہ ان سے پوچھا جائے. آپ نے یہ پوچھ کے بتا دیا سیدہ کائنات کا مقام کیا. آپ بیویوں سے پوچھیں، انہوں نے اس لیے پوچھا کہ وہ جانتے تھے مقام سیدہ کیا ہے. مگر قربان جائیں لفظ جگر مصطفیٰ، آپ کی خوبصورت سیرت پر اب آپ نے قیامت تک کی عورتوں کو اسوہ سمجھانا تھا. آپ اپنی مرضی سے بھی ڈیسیژن سنا سکتی تھیں، لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے سنا دیتی، آج کی ہماری بیویاں بھی کہتی سیدہ نے خود فیصلہ سنا، ہم بھی خود سنائیں گی. آپ کون ہوتے ہیں؟ اب قیامت تک کی خواتین کو گھریلو زندگی کا اسلوب اور نظم دینا تھا. مسکرا کے کہنے لگی علی گھر میرے کے سربراہ تو آپ ہیں نا، اور یہ گھر کے سربراہ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کون اندر آئے گا کون نہیں آئے گا. کیا جملہ ہے، گھر کے سربراہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عورتوں کو سیرت دے دی، خود آگے نہ بنا کرو. شوہر اگر گھر کا سربراہ ہے تو شوہر کی مرضی سے جس کو شوہر چاہے اندر لائے، جس کو چاہے باہر بٹھائے. آپ اپنی مرضی نہ کریں، یہ سیرت دے دی. اب حضرت مولا کائنات باہر تشریف لے گئے اور جناب صدیق اکبر کو گھر کے اندر لے گئے. اب اس وقت میں ڈرائنگ روم الگ تو تھے نہیں، بیڈ روم الگ تو تھے نہیں. گھر ایک کمرے پہ مشتمل ہوتا تھا، یعنی جہاں سیدہ کائنات موجود ہے وہاں صدیق اکبر کو لے آئے. اب صدیق اکبر لفظ جگر مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے، مولا علی بیٹھے ہوئے ساتھ. اس موقع پہ حضرت صدیق اکبر نے گفتگو کی. حافظ ابن کثیر بھی الوداع اٹھائیے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں. امام بخاری تو بعد میں سناؤں گا. حافظ ابن کثیر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر اہل سنت کے دونوں دھڑوں کا اتفاق ہے. ادھر سے حیاتی مماتی دونوں کا، ادھر سے بھی آپ سب کا. اب ذرا جملہ سنو. صدیق اکبر بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سیدہ، رو رہی اور کہہ رہے ہیں سیدہ ہم نے جب سے آپ کے بابا کا کلمہ پڑھا ہم پہ کون سی مصیبت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی. کلمہ پڑھنے کی پاداش میں ہمیں مارے کھائے، ہم نے کوڑے کھائے، ہم نے کلمہ پڑھنے کی پاداش میں جان ہمیں زخمی کروائی، مال ہمارے لوٹے گئے، حتیٰ کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کی پاداش میں ہمیں مکہ اپنا گھر بار بدن خاندان قبیلہ مال اسباب جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کے ہجرتیں کرنی پڑی. ہم نے کلمہ پڑھا محمد مصطفیٰ کا، ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے مال کی قربانیاں دی، ہم نے اپنے گھر بار بدن چھوڑے. کس لیے چھوڑے سیدہ؟ آپ لوگوں کا آج جملہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. صدیق اکبر سیدہ کی چوکھٹ میں عرض کر رہے ہیں سیدہ کائنات صدیق اکبر نے یہ سب کچھ اس لیے چھوڑا کہ صدیق اکبر سے خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، اور اے اہل بیت مصطفیٰ آپ بھی صدیق سے راضی ہو جائے. آپ بھی صدیق
اکبر نے زندگی کا پوری زندگی کی کہانی سنا دی کہ دین اسلام کا خلاصہ صدیق اکبر کی نظر میں کیا ہے کہ ہم دین کے لیے جو کچھ برداشت کر رہے ہیں، جو کچھ دین کی خاطر ہمارے اوپر آ رہا ہے، اس کا مقصد ایک خدا کی رضا، دوسرا مصطفیٰ کی رضا، تیسرا اہل بیت مصطفیٰ کی رضا ہونے چاہیے۔ کچھ خدا پہ رک گئے، ان کا بھی خدا، کچھ خدا کو راضی کر کے مصطفیٰ کو راضی کرنے پہ رک گئے، ان کا بھی خدا۔ مگر آؤ صدیقی دین کیا ہے، صدیقی اکبر کی سنت و سیرت کیا ہے، اور جو حافظ ابن کثیر دمشقی البدایہ میں ہمیں بتا رہے ہیں، امام طبرانی اپنی موجب میں بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین کی اصل یہ ہے کہ خدا بھی راضی کیا جائے، مصطفیٰ بھی راضی کیا جائے، اہل بیت محمد مصطفیٰ کو بھی راضی کیا جائے۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر کسی سید سے کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو سید کے دروازے پر امتی چل کے جاتا، لیکن آج ظالم کہتے ہیں نہیں، ہم پہلے سید نہیں مانتے، اور پھر سیدوں کو رجوع کرنا پڑے گا، ہم سے ہمارے دروازے پر آنا پڑے گا۔ بدبختو حیا کرو، تمہارے جملوں سے پتا چلا تم صدیق اکبر کا نام بھی بیچ رہے ہو، تمہیں صدیق اکبر سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ صدیق اکبر کا دین یہ ہے، وہ کہتی ہیں میرے دین کے مطابق خدا اور مصطفیٰ تب راضی ہوتے ہیں جب سید راضی ہو جائے۔ یہ دیکھیے اب امام بخاری کا بھی جملہ میں نے آج امانت رکھ اگر میں آخری بات کو کہنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے امام بخاری، آپ بخاری کی حدیث سے کو سنا رہا ہوں، 2704 نمبر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ممبر پر اپنی گود میں یا اپنے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا، جیسے میں آپ کو جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، آپ سارے سامنے بیٹھے، میں ممبر بیٹھا ہوں، اب میرے ساتھ کوئی یہاں ممبر بیٹھے تو آپ سب کے سامنے بیٹھا، اور حضور نے کبھی کسی صحابی کو یا صحابی کے بیٹے کو ممبر پہ نہیں بیٹھا۔ پیر اپنی گدی پہ مریدوں کو نہیں بیٹھنے دیتا، بات سمجھنا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا اور بٹھا کے حضور نے اعلان کیا، فرمایا ابنی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میرا بیٹا، یعنی پہلے تعارف کروایا کہ اسے فاطمہ کے بیٹے کی نظر سے نہ دیکھنا، حسن کو محمد مصطفیٰ کے بیٹے کی نظر سے دیکھنا۔ ابنی کا پھر کہا ہاذا، ابنی میں پھر آگے ابنی حسین بھی تھے، لیکن فرمایا ابنی ہاذا، یہ جو میرا بیٹا آپ کے سامنے حسن، ہاذا سید، یہ سردار ہے۔ یہ کون ہے؟ مطلق، سرداری کے مطلقہ، سیادت مطلقہ کا اعلان کیا۔ یہ پہلا جملہ بھی بڑا، آگے بڑا جملہ ہے مگر اس جملے پہ روکوں گا۔ ابنی ھذا سید، حضور نے کہا یہ میرا بیٹا حسن، یہ سید ہے، یہ سردار ہے سب کا۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ سردار ہے کسی قبیلے کا، کسی زمانے کا، کسی قوم کا، اس دنیا کا، برزخ کا، معاشر کا، جنت کا، مطلقاً ایبسولوٹ فرمایا یہ ہر مقام کا سردار ہے۔ ابن ھذا سید، تو کیے گا میں دو حدیثیں اور سنا دیتا ہوں۔ حضور نے کئی اوروں کی سرداریوں کا بھی اعلان کیا، مگر وہاں سیادت مقیدہ بیان فرمایا، مطلقہ بیان نہیں کی۔ مقید اور مطلق میں فرق دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اب میں صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، 3804 نمبر۔ آقا علیہ السلام نے غزوے کا موقع ہے کہ بیٹھے ہوئے انصاریوں کی جماعت کے ساتھ، حضور علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کو یہودیوں کے قبیلہ کی طرف، بنو مستلق یا کسی اور قبیلے کی طرف ایک لشکر دے کے بھیجا، ان کو فتح پا کے آ گئے۔ اب حضور کہیں اور تشریف فرماتے، وہ کسی اور جگہ تشریف فرماتے۔ آقا حضور نے کسی کو بھیجا، جاؤ سعد بن معاذ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت سعد بن معاذ خچر پہ سوار ہو گیا،
حضور کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، حضور کے ساتھ انصار کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا سعد بن معاذ آ رہے ہیں، ان انصار صحابہ کو کہا قوموا لسیدکم کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کا استقبال کرو۔ کس کا سردار؟ سیدکم، فرمایا تم انصاریوں کا سردار۔ یہ سیادت مقید کہ حضرت سعد بن معاذ کو سردار بنایا مگر صرف انصار مدینہ کا بنایا۔ اگلی حدیث امام حاکم کی مستدرک 4626 نمبر حدیث۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آقا نے فرمایا عائشہ جاؤ عرب کے سردار علی کو بلا کر لیا۔ عرب کے سردار، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ حضور کی زوجہ ہے نا، زوجہ تو شوہر کو سمجھتی ہے سب کچھ نا۔ کہا حضور کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم عائشہ، میں ساری بنو نوے آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں اور سارے عرب کا سردار میرا علی ہے۔ یہ بھی سیادت مقیدہ ہے، سارے عرب کا سردار علی ہے۔ اب کوئی عربی ہو اور بنا کوئی یزیدی ہو، سمجھ لیں یہ وہ عربی نہیں ہے جو محمد عربی والے عربی ہوتے ہیں۔ ہر عرب کا سردار حضور نے فرما دیا مولا علی ہے۔ یہ حدیث حوالہ میں نے دے دیا، یہ دو حوالے میں نے دیے۔ یہ سیادت مقیدہ ہے، مطلقہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں ممبر پہ بٹھا کے بخاری 2704 نمبر حدیث، آقا نے فرمایا لوگوں سنو ابنی ھذا سیدون، یہ جو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا میرا شہزادہ، میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے، اسے محمد مصطفیٰ صرف عرب کی سرداری نہیں دے رہا، صرف آج کے ایک سال ایک صدی کی سرداری نہیں دے رہا۔ فرمایا صدی کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، سنو مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں جماعت کوئی بھی ہو سردار حسن مجتبیٰ ہے، علاقہ کوئی بھی ہو سردار حسن مجتبیٰ ہے، قوم اور زمانہ کوئی بھی ہو سردار حسن مجتبیٰ رہے گا۔ حضور نے تو ایبسولوٹ مطلق سردار اور سیادت کا اعلان کر دیا۔ حضور نے ساری زندگی جس شخصیت کو سیادت مطلقہ عطا فرمائی ہے، اس جہاں میں بھی جو سب کا سردار ہے، برزخ میں بھی جو سب کا سردار ہے، کل معاشر کے میدان ہو یا جنت کا میدان ہو، ہر جگہ پہ سرداری مطلقہ خدا کی توفیق سے دینے والے مصطفیٰ ہیں، لینے والا حسن مجتبیٰ ہے۔ دیکھیں نا ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا، ماہ ربیع الاول شروع ہوگا، لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو جائے سردار سمجھ میں آ جائے، اور سردار کی دہلیز کا بوسہ لے کر اگر میلاد والے آقا کے قدموں تک پہنچو گے، حضور کہتے ہیں انہوں نے میرے بیٹے کو سردار مان لیا، میں منوانا چاہتا تھا چلو بھائی میرے کہنے پہ مان لیا تو آ جاؤ، اب میلاد مناؤ، مصطفیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ مضمون سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا